السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جلدی سے بتاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چپ کر کے بیٹھو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وحید بری طرح سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ آخر کب تک ہم تمہارے بھائی کے حکم کے غلام بنے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم ان کی ہر بات مانتے رہیں گے؟ کیا ہمارا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے؟ جب تک اس حویلی میں ہے تب تک تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وحید لقمہ دیا۔ تم چپ کرو۔ نادیہ نے اسے ڈپٹا۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب مزید یہ غلامی برداشت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اب میں مزید اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ اب میں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوں گی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ بتاؤ مجھے، تم میں سے کون کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح یکدم ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دادی جان جو کہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس کی دھواں دھار تقریر سن کر نچاتے ہوئے مسکرا دی۔ مصطفیٰ شاہ جو کہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو چکا تھا، لیکن آفس جانے سے پہلے اسے ان دونوں نالائقوں کو کالج ڈراپ کرنا تھا۔ وہ اس کی گفتگو سن کر کینہ توڑ نظروں سے اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ میری ماں چپ کر جاؤ، کیونکہ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جہنم واصل کرنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ وحید نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم اس خڑوس انسان سے ڈرتے ہو؟ جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تب تک وہ اسی طرح سے ہم پر اپنا رعب جماتا رہے گا۔ میری ماں تم کیوں بھول رہی ہو، وہ ہٹلر تمہارا شوہر ہے۔ یہ سن کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی خوبصورت بات اپنے لبوں سے نکال دے، جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ بازو لپیٹے بہت ہی غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ مجھ سے بچنے کے لیے آپ نے کون سا نیا طریقہ نکالا ہے؟ وہ چلتا ہوا صوفے پر جا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب کزنوں کی لبوں پر دبی دبی سی ہنسی تھی۔ ان سب لوگوں نے ہی مصطفیٰ شاہ کو سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر انہوں نے اس لڑکی کو خبردار کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس حد تک بہادر ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے وحید سے کہا۔ کب سے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں، تمہاری منتیں کر رہا ہوں، تم اس خروس کا نام نہیں لے سکتے تھے کیا؟ ارے نادیہ بیگم، کیا ہو گیا ہے؟ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ بولیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے ہی یہاں پر بیٹھا ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کے قیمتی موتیوں جیسے الفاظ ہم سب لوگوں کے لیے کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ کہہ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ وہ میں تو ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی وحید بھی حویلی سے باہر نکل گیا۔ بیٹا مجھے معاف کرنا۔ نوشین بیگم نے اپنے داماد سے معافی مانگی تو وہ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا کرتی ہیں آنٹی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اس کی باتوں کا برا نہیں مناتا ہوں۔ وہ بھی بچی ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی، ورنہ جتنا اس کو غصہ آتا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل لگتا تھا کہ اگر وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تو وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس پر اسے ساری عمر کے لیے پچھتانا پڑے۔ وہ ہمیشہ کی طرح فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، جبکہ وحید منہ بنا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تم لوگوں کو اکیڈمی سے 1 ہفتے کی چھٹی دی گئی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ کہ ابھی تک تم لوگوں کی چھٹیاں مکمل نہیں ہوئی ہیں؟
مصطفیٰ شاہ نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ ابھی تو نہیں مصطفیٰ بھائی، اس نے یہ کہہ کر زبان اپنے دانتوں میں دبائی، جبکہ وحید نے اپنی گردن جھکا لی۔ مصطفیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے۔ ماحول میں پھیلی ہوئی بے چینی کو کم کرنے کے لیے وحید خود ہی بول پڑا۔ جی بھائی جان، میری اس اکیڈمی کے پرنسپل صاحب سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا پورا ہفتہ بھی چھٹیاں رہیں گی۔ ویسے تم لوگوں کی اکیڈمی کون سی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں خود اس آدمی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے تو پہلی بار سنا ہے کہ پرائیویٹ اکیڈمی میں کوئی اتنی لمبی چھٹیاں دے رہا ہے۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بابا جان سے ان کی بات کروا دی تھی۔ وحید نے ایک اور بڑا جھوٹ بولا تھا۔ چلو پھر میں شام کے وقت چاچو سے ہی اس بارے میں ڈسکشن کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی، جبکہ وہ فرنٹ مرر میں وحید کو بے چارگی سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کو لگ رہا تھا کہ ان کا پول کھل چکا ہے۔ ان کو خارج کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے وحید کی طرف مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تو محترم، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب کہیں اس نے سر ذرا سا جھکاتے ہوئے سلام کے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلمان خان بننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کالج میں داخل ہونے کی بجائے وہ دونوں ہی پچھلی گلی سے نکل گئے تھے۔ وہ جو تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی گاڑی کھڑی کر کے انہیں دیکھ رہا تھا، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ان دونوں کو آج میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ ان دونوں شیطانوں کی شیطانی تو آج میں بہت اچھے طریقے سے نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بہت ہی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سامنے ہی سکندر اور سونیا شاہ جیپ لیے کھڑے تھے۔ ان لوگوں کا مری گھومنے کا ارادہ تھا۔ یار، مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے۔ اس یونیفارم میں دکھا کر سب لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنائیں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ فکر مت کرو، میں گھر سے تمہارے لیے کپڑے اٹھا لائی تھی، تم وہ پہن لینا۔ یہ سن کر وہ مزید ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے، وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ ابھی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے کہ اس کا موبائل بج پڑا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن جان کی کال آ رہی تھی۔ وحید، یہ دیکھو، مصطفیٰ شاہ کی کال آ رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ کال اٹھا لو شور کی آواز سن کر، یا پھر چھوڑو رہنے دو، کال نہ اٹھاؤ ورنہ ایک نئی قیامت آ جائے گی کہ تم کالج موبائل لے کر کیوں گئی تھی۔ بس اسی طرح سے موبائل بجنے دو، تھوڑی دیر کے بعد بج کر خود ہی بند ہو جائے گا۔ دراصل ان کے کالج میں موبائل لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، مگر وہ دونوں کزن روز ہی چھپا کر موبائل لے کر جاتے تھے، اور جب پکڑے جاتے تو میڈم کو 10,000 دے کر اپنی جان چھڑوا لیتے۔ اپنے باپ کے پیسوں پر وہ ہر طرح کی شیطانی حرکت کرتے تھے، اور پھر شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں بڑے فخر سے بتاتے تھے۔ 2 منٹ کے بعد وحید کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اب میرے موبائل پہ یہ کال کیوں کر رہا ہے؟ اسی وقت ہی اس کے واٹس ایپ پر میسج آیا۔ اس نے اوپر سے ہی میسج پڑھ لیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہ جیپ روکواؤ ورنہ تم لوگوں کو دائیں جانب والی کھائی میں پھینک دوں گا۔ یہ دیکھ کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر دیکھا تو اس کی گاڑی ان کی جیپ کے پیچھے ہی تھی۔ سکندر بھائی، گاڑی روکیں، اس نے مردہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ ذرا ایک نظر پیچھے دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کیا ہوا ہے۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، مگر تم لوگ کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے، وہ گرجتے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ دونوں بے چارگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم لوگ میری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلو گے۔ ہم نے یہ سب کچھ چھپ کر نہیں کیا، بلکہ آپ کے سامنے ہی کر رہے تھے۔ آپ اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے ہیں، جبکہ آپ حد سے زیادہ بے وقوف بات کرتے کرتے۔ اس کی زبان کو بریک لگی۔ اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تمہارا دماغ تو میں بہت اچھے طریقے سے ٹھکانے پر واپس لاتا ہوں، اور تم اب کی بار، اس نے وحید کی طرف اشارہ کیا تھا، کیا تمہیں غیرت مر گئی ہے یا پیشہ خاندان کی روایات کو بھول چکے ہو؟
سکندر اور سونیا موقع پاتے ہی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ وحید کو اور اس کو رہ رہ کر سونیا پر غصہ آ رہا تھا، جو ہمیشہ ہی انہیں کہتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تم لوگوں پر مشکل آئے گی تو تم لوگ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہوا پاؤ گے، اور اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھ سے اکیڈمی کا بھی جھوٹ بولا ہے نا؟ نہیں بھائی، قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکل گیا تھا۔ تم ایک چیز ڈیسائیڈ کر لو، وہ بازو لپیٹتے ہوئے چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے مجھے اپنا شوہر بنانا ہے یا پھر اپنا بھائی بنانا ہے؟ وحید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے تم لوگ اکرام کی شادی اٹینڈ نہیں کرو گے۔ بھائی یہ ظلم مت کریں، ہم مر جائیں گے، وحید نے بے چینی سے کہا تھا۔ اکرام ان کا کزن تھا جس کی 2 ہفتوں کے بعد ہی شادی تھی، اور پوری حویلی میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ان دونوں نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ کس طرح کی ڈریسنگ کریں گے، اور پھر شادی پر انہوں نے ڈانس کرنے کا بھی سوچا ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کا یہ خواب کبھی بھی پایہ تکمیل تک پہنچنے والا نہیں تھا۔ جو میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، اب اگر تم ان لوگوں نے مزید کوئی شرارت کی تو سزا اس سے بھی زیادہ بڑی ہو سکتی ہے۔ اس ہٹلر کی منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لے گا۔ اس نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کے کینہ توڑ نظریں اس کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس بے وقوف لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فری ہونا ہے اور کس کے ساتھ دوری اختیار کرنی ہے۔ اس نے نادیہ کو بازو پکڑا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وحید بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ یار یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی کورین ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ اکیڈمی کا وقت ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ شاہ گھر پر موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے آج بھی چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں یار، پرنسپل صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس بار رزلٹ سب لوگوں کے پیرنٹس کی ای میل پر فارورڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہیں جس لڑکی سے بھی شکایات ہیں وہ سب کچھ اسی ای میل میں ہی درج ہوگا۔ مگر میں نے تو انہیں اپنے پیرنٹس کا نمبر دیا ہی نہیں ہے۔ پرنسپل صاحبہ کے پاس تمہارے مصطفیٰ بھائی کا نمبر ہے، تو تم اپنی خیر منا لو۔ نہیں، یہ تم مذاق کر رہی ہو۔ قسم سے مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں سچ بول رہی ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم ناصرہ میڈم سے پوچھو۔ دراصل ناصرہ ہی اس کی وہ ٹیچر تھی جس کو وہ رشوت دے کر خاموش کروا دیا کرتی تھی اور اپنی باتیں منواتی تھی۔ اس نے اسی وقت ہی ناصرہ میڈم کو کال کی۔ اس سے پہلے اس نے ان کے اکاؤنٹ میں 5000 ٹرانسفر کیے تھے تاکہ وہ اس سے بہت ہی پیار بھرے انداز میں بات کریں۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسے نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ جی ہم نے آج شام کے رزلٹس آپ کے ایلڈرز کے نمبر پر فارورڈ کر دیے ہیں، اور تمہارا رزلٹ مصطفیٰ شاہ کو ہم نے ای میل کیا ہے۔ دراصل یہ اس کے 2nd ٹرم کے ایگزام تھے اور اسی بیس پر ہی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کس کو رول نمبر سلپ دیے جائے گی۔ ویسے تو یہ صرف اور صرف ڈرانے کے لیے تھا، مگر پھر بھی گھر والوں کے سامنے وہ اپنی عزت کا فالودہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے موبائل کانوں سے ہٹایا اور خالی خالی نظروں سے ٹی وی کو گھورنے لگی۔ اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ غضب ہو گیا ہے یار، غضب ہو گیا ہے، ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ وحید نے کمرے میں داخل ہوتے ہی عورتوں کی طرح واویلا مچانا اور اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ چپ کر جو یار، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کالج والوں نے رزلٹ مصطفیٰ شاہ کی ای میل پر فارورڈ کیے ہیں۔ کیا؟ تمہارا بھی؟ ہاں میرا بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ انسان کیوں ہر جگہ پر ہمارا باپ بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شرم کر جو یار، وہ تمہارا شوہر ہے۔ وحید نے اس کو شرم دلانی چاہی تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، وہ میرا پسندیدہ برڈ نہیں ہے، بلکہ زبردستی والا شوہر ہے جو میرے سر پر مسلط کیا گیا ہے، ورنہ میں انہیں کبھی بھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس جیسے خڑوس انسان کے ساتھ نکاح کروں گی۔ میری تو مت ہی ماری گئی تھی۔ اللہ جی پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، مجھے تو سوچ سوچ کر یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ گھبرانے کی نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم کوئی نہ کوئی حل نکال لو گی۔ وہ اس کے کمرے میں ہی موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت گہری سوچ میں ڈوبے نظر آ رہے تھے، اور ان کی سوچیں مصطفیٰ شاہ سے شروع ہو کر مصطفیٰ شاہ پر ہی ختم ہو رہی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، وحید نے فٹ سے چٹکی بجائے۔ کیا؟ مجھے جلدی سے بتاؤ۔
تم کمرے میں جا کر ان کا موبائل چرا لاؤ، ہم ان کے موبائل سے وہ ای میل ڈیلیٹ کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے ابھی تک وہ ای میل پڑھ چکا ہوگا۔ ارے نہیں، آج سنڈے ہے اور سنڈے کے دن وہ کوئی بھی ای میل چیک نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا اصول ہے۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ ارے وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اتنا تو میں انہیں جانتا ہوں۔ اپنے اسکالر کھڑے کر کے وہ اکڑتے ہوئے بولا تھا۔ اگر میرا بڑا بھائی ایسا ہوتا تو میں کسی سمندر میں ڈبکی لگانا پسند کرتی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، ابھی بھی وقت ہے، ڈبکی لگا لو تاکہ ہماری تم سے جان چھوٹ جائے۔ میں ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، ان کے کمرے میں تم جاؤ گی۔ ارے کیا ہو گیا یار، اگر میں پکڑا گیا تو وہ مجھے بن پانی کی موت ماریں گے۔ تم تو پھر لیڈیز ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم پر زیادہ غصہ کریں گے۔ وحید نے مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس نے جوتا اٹھایا، اس کو مارنے ہی لگی تھی کہ وہ چلاتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی کیا کر رہی ہو؟ میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ کیا ہم دونوں کا مذاق ہے؟ وہ فوراً سے ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان کے کمرے میں جاؤں گی، تم پلیز مجھے کوئی چیز دو تاکہ اگر انہیں ہوش آ جائے تو میں اپنا دفاع کر سکوں۔ سیلف ڈیفینس کے لیے بھی تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب تو میرے بھائی کو مارو گی؟ اس سب سے پہلے کہ وہ مجھے جان سے مار دے، مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس وقت ان دونوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ محترمہ رات کے وقت محترم مصطفیٰ شاہ کے کمرے میں جائیں گے اور ان کا موبائل اٹھا کر لائیں گے۔ مجھے اپنے بھائی کے موبائل کا لاک بھی پتہ ہے، اس نے اسے پاس ورڈ بھی دیا تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں جانے لگی تو وہ سرگوشی نما انداز میں بولا، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی سارا کام مکمل کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ سارا نزلہ مجھ پر آ کر یہ اور تم آسانی سے ہر چیز سے نکل جاؤ۔ یہ مت بھولنا کہ میں نے تمہاری ریکارڈنگ کی ہوئی ہے جس میں تم نے مجھے مشورہ دیا تھا۔ توبہ توبہ، تم سے زیادہ چالاک عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ فرشتے تمہیں کونے میں لے جا کر الگ سے تمہارا حساب لیں گے، دیکھ لینا۔ وہ اپنی چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تو وہ دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں اور قدموں سے جان نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اتنا تو وہ کبھی تایا جان سے بات کرتے ہوئے نہیں ڈری تھی۔ زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں مگر ایسا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب اس موٹے سانڈ کے نیچے سے میں اس کا موبائل کیسے نکالوں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ مجھے بھینس کہہ کر بلاتا ہے، اپنا وزن نہیں دیکھا، اس میں 5 گینڈوں جتنا اس کا وزن ہوگا۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرمانا، مجھے اس آزمائش سے نکالنا۔ دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے پھنس گیا تھا اور یہیں پر ہی اس کی سانس رک گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اور پھر اس کی خوش قسمتی یہ کہ محترم نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو اس کا ہاتھ تھوڑا سا ریلیکس ہوا اور اس نے فوراً سے وہ موبائل نکال لیا۔ جان چھوٹی سو لاکھوں پر لوٹ کے بدو گھر کو ہی آئے۔ وہ اب اس کا موبائل کا لاک اوپن کر چکی تھی اور اس کی ای میل کھول رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس وقت تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آنے کی؟ یار چپ کرو، تم میں مصروف ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر اس گینڈے کی آنکھ کھل گئی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا؟ وہ مصروف لہجے میں بولی مگر کچھ یاد آنے پر اس نے نگاہیں اٹھائیں اور بیچارگی سے اس دشمن جان کو دیکھا تھا جس وقت اس کے قریبی موت کا فرشتہ بن کر کھڑا تھا۔ ہائے اللہ، ماری گئی میں۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا، مجھے تمہاری آواز ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دی ہے۔ وہ میں بکری کی طرح میں کرنے کیوں نہیں بولا میں نے؟ جو ارشاد تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا وہ ارشاد دوبارہ سے فرمائیں۔ کیا تمہیں مجھ سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ یہ کہہ کر قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ اس کی سائڈ سے نکلنے لگی تھی کہ مصطفیٰ شاہ نے بازو زور سے دیوار پر ٹکا دی اور اب وہ اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس چکی تھی، کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا، یہ آئیڈیا آپ کے بھائی کا تھا، مگر میرے کمرے میں تو تم موجود ہو، میں آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی سنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل اپنی پاکٹ سے نکالنا چاہا
اگلے ہی لمحے وہ اس کا موبائل ضبط کر چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا موبائل مجھے واپس کریں۔ اب تمہیں اگلے 1 مہینے تک تمہارا موبائل نہیں ملے گا۔ دیکھیں، یہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ 100 کام ہوتے ہیں، 100 ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں منمناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہاری سزا یہی ہے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ میں تایا جان کے پاس جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا ہے۔ یہ بھی بتانا کہ میں نے تم سے تمہارا موبائل کیوں چھینا ہے۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ تو مجھے اپنے کمرے میں نظر نہ ہو، ورنہ وہ اشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا وہاں سے بھگا چکا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی اور الٹے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب یہ مت کہنا کہ بھائی صاحب نے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ سے موبائل چھین لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی، جبکہ وحید اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ان کو اپنا موبائل بھی ان کے پاس ہے اور میرا موبائل بھی ان کے پاس ہے۔ کیا تم نے وہ ای میل ڈیلیٹ کر دی تھی؟ نہیں، وہ ای میل اس کے موبائل پر کھلی ہوئی ہے۔ میں ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ وہ روتی ہوئی اپنی دادی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی دادی جانی تھی جو اس کو بچا سکتی تھی، یا پھر شاید نہیں، کیونکہ اس بار انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، اب ان کو اس ظالم انسان کی دہشت سے کوئی بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں صبح ناشتے کی ٹیبل پر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ویسے وہ ہر وقت ہی موبائل میں مصروف رہتے تھے۔ ناشتے کے وقت بھی اس کا دھیان موبائل کی طرف ہی ہوتا تھا۔ کبھی ایک کو رپلائی کرتی تو کبھی دوسرے سے بات کرتی، لیکن آج وہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ تایا جان نے جب یہ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے، کیا تمہارا موبائل خراب ہو گیا ہے؟ نادیہ، اس نے کینہ توڑ نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کو گھورا تھا، جو اطمینان سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، یوں جیسے اس کا وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ نہیں تایا جان، میں نے اپنا موبائل اپنے کمرے میں چارج لگایا ہوا ہے، اس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا تھا اور دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ کھا کم رہی تھی اور کھانے کے ساتھ کھیل زیادہ رہی تھی۔ دادی جان نے جب یہ دیکھا تو اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ تایا جان، میں نے اب سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ کی آواز گونجی اور وحید اور اس کا خون خشک ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے، مجھے اپنا بیگ بھی پیک کرنا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ شاہ نے اسے وہاں پر ہی روک لیا۔ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ روبدار انداز میں کہتا ہوا اس کو بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ چاروں ناچار وہ وہیں پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ لوگ پچھلے 2 ہفتوں سے اکیڈمی نہیں جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو پھر یہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہ لوگ آوارہ گردی کرنے کے لیے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس شہر میں انہوں نے کوئی بھی ایسا ہوٹل نہیں چھوڑا جہاں پر ان لوگوں نے آوارہ گردی نہ کی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تایا جان، میرے پاس کچھ تصویریں بھی موجود ہیں اور اکیڈمی کے آنر سے بھی میں نے بات کی ہے، اس نے بھی مجھے یہی بتایا ہے۔ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کی اکیڈمی سے چھٹیاں ہیں۔ تایا نے وحید کو گھوٹتے ہوئے کہا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی حالت بھی وحید سے مختلف نہیں تھی۔ تو پھر اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے، میں خود ہی ان لوگوں کو ٹیوشن دیا کروں گا۔ نہیں، وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ نہیں تایا جان، یہ ظلم مت کیجیے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، لیکن پلیز نہیں، ہم ان کو اپنے ٹیچر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ نادیہ تیز تیز بولی۔ وحید بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آج شام سے یہ تمہارے پاس ہی پڑھا کریں گے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تم لوگوں کی 2nd ٹرم رزلٹ کا کیا بنا؟ جان کو اچانک ہی ان کا رزلٹ یاد آیا۔ دونوں ہی بری طرح سے فیل ہو گئے تھے۔ 2 پیپر تو انہوں نے دیے ہی نہیں تھے اور باقی کے 6 پیپرز میں یہ فیل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کسی ایک میں بھی پاس نہیں ہوئے؟ تایا جان صدمے میں چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں کوئی بھی ان جیسا نالائق نہیں تھا۔ سبھی بہت قابل اور اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ، نہ جانے وہ دونوں کس پر چلے گئے تھے۔
بس بے فکر ہو جائے، اب میں جانوں اور میرا کام جانے۔ وہ ان دونوں کو اچھا خاصا ذلیل کر چکا تھا، ان دونوں کو چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے ان کو ایسی جگہ پر جا کر مارا تھا جہاں پر پانی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی ہوئی حویلی سے باہر نکلے تو وحید بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں یار؟ کیوں ان کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو؟ مجھے شدید زہر لگ رہا ہے وہ انسان۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی اس انسان کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی۔ کیا؟ اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کون رکھتا ہے؟ یار غلطی ہم دونوں کی اپنی ہے، تم کو زیادہ ایموشنل ہو رہی ہو۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے تم ان کو قصوروار قرار دے رہی ہو۔ اگر تم نے اس انسان کا ساتھ دینا ہے تو اس انسان کے ساتھ جاؤ، مگر اب میری دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب میں اس سے بدلہ لے کر آؤں گی، اور اگر میں نے اس کو تگنی کا ناچ نہ نچایا تو میرا نام بھی نادیہ شاہ نہیں۔ آج وہ فرنٹ سیٹ پر جا کر نہیں بیٹھی تھی۔ وحید بیٹھا اسٹریک بنا رہا تھا جبکہ وہ منہ پھلا کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے یہ بات شدت سے نوٹ کی تھی، مگر وہ فی الحال اس کو بیجا کا لاڈ پیار دے کر اس کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ ان کو لینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے آئس کریم پارلر کے سامنے جا کر گاڑی روکی تھی، تب اس نے آئس کریم لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو مصطفیٰ نے اس کو پکارا، شام 5 بجے آ جانا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا، مگر وہ اس کو حکم سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے دوست سے مشورہ لینے کے بعد وہ کھجلی کا پاؤڈر لائے تھے۔ اب اس کا ارادہ اس پاؤڈر کو مصطفیٰ صاحب کے بستر پر چھڑکنے کا تھا۔ اب مزہ آئے گا، اب اس انسان کا دماغ اپنی جگہ پر واپس آئے گا۔ یہ خود کو کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ سمجھنے لگا ہے۔ مصطفیٰ صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں لیٹے آرام کریں۔ اگر آپ کو ان سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ جا کر کہہ دیں۔ وہ 5ویں بار ملازمہ سے پوچھ چکی تھی اور 5ویں بار ملازمہ نے یہی جواب دیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور خود دادی جان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب تمہارے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے اپنی پوتی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جواب میں اس نے اپنا سر دادی جان کے کندھے پر رکھ دیا۔ میرے اس دماغ میں چل رہا ہے کہ میں اس انسان سے بدلہ لوں۔ بری بات، شوہر ہے وہ تمہارا، اس کی کوئی ایسی حرکت جو شوہروں والی ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، ہمیشہ وہ تمہاری غلطیوں اور نادانیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے؟ آج صبح سب گھر والوں کے سامنے انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، وہ ڈوز تمہارے لیے ضروری تھی، تم کل اس کے پاس پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ میرا موڈ نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سزا لینے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کے 4 بجے وہ حویلی سے باہر جائے گا، اسے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے۔ جو کچھ بھی کرنا اس کی غیر موجودگی میں کرنا۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں آئی ریئلی لو یو، وہ ان کو گلے لگاتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی اور چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پورے 4 بجے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اندر موجود نہیں تھا۔ وہ اور وہی دونوں دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ٹھیک رہے گا؟ وحید نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں لڑکی ہو کر نہیں ڈری اور لڑکے ہو کر تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ محترمہ، جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں نا اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، یہ بات آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی وہ ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر وقت اس کے نام کی تلوار ہماری گردن پر لٹکی رہتی ہے، اور دوسرا ہم پھر سے اسے پنگا لینے والے ہیں۔ تم خاموشی سے سائڈ پر کھڑے رہو اور خیال رکھو کہ وہ کمرے کے اندر داخل نہ ہو پائے، بلکہ ایسا کرو کہ تم کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر وہ حویلی میں داخل ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا کمبل ہٹایا اور وہاں پر پاؤڈر چھڑکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے سارا پاؤڈر اس کے بیڈ پر چھڑک دیا تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی وہ پلٹی اس کا سر کسی کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اس کو پوری دنیا اپنی نظروں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یار، یہ وحید، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سائڈ پر نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اس نے
جھنجھلاتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے وحید نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ کھڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پاؤڈر کافی ہوگا، ذرا سا اور ڈالو، وہ اس کو ہدایت کرتے ہوئے بولا، اور تم یہاں پر چھڑکنا بھول گئی ہو، یہاں پر بھی تھوڑا سا چھڑک دو۔ اس کے بعد وہ تکیے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں وحید کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یار یاد نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، اس نے بے ساختہ یہ جملہ بولا اور پھر اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر اب آپ خود ہی مجھے اپنی سزا بتائیں گے؟ کیونکہ اگر میں آپ کو کوئی سزا دوں گا تو پھر آپ کو برا محسوس ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ غلط کرتا ہوں۔ وہ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دینی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے دوسرا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر لائبریری میں آؤ، وہاں پر تم سے مزید بات ہوگی۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور خود واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنی جان بخش جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے وحید صاحبہ پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس نے آخری وقت میں اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وحید کی گردن اپنے ہاتھوں میں توڑ دے۔ وہ تن فن کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کو تلاش کرتی وہ حویلی کے پچھلے حصے میں آئی، جہاں پر وہ اپنے کتے ٹومی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا حرکت کرو گے، وہ اس پر چلاتے ہوئے بولی۔ تمہارا کیا دل تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور انتظار کرتا کہ وہ کب میرے سینے پر فائر کرے گا؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم آخری وقت تک میرا ساتھ دو گے، مجھے تم پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ کیا بنا، اب اس نے تمہیں کون سی سزا دی ہے؟ وہ مزے سے اس کی حالت پر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گی وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ تمہیں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اگر تمہارے پاس میرے راز ہیں تو میرے پاس تمہارے راز بھی ہیں، وہ دو بدو بولا۔ اس نے ایک مسکراتی نظر اس کی ٹومی پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ نہیں پایا، اسی وجہ سے کافی حد تک ریلیکس تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ لائبریری میں جا کر بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، نہ تو اس نے کسی قسم کا کوئی ہنگامہ کیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ جو کوسچنز وہ دے رہا تھا وہ بہت ہی دلچسپی سے ان کوسچنز کو حل کر رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہی کافی زیادہ بکھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ نہ تو اس نے پہلے حوالے کوسچنز کیے تھے اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا۔ وہ اسے تقریباً 3 بار ڈانٹ چکا تھا اور اس نے سزا بھی دی تھی کہ جب تک تم یہ سارے سوال حل نہیں کر لیتی تب تک تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گے۔ وہ اس کی سزا پر مسکراتے ہوئے بولی، میرا کام ہو چکا ہے، کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے اس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ رات کے وقت وہی دوبارہ سے اپنے کتے کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر اس کا ٹومی موجود نہیں تھا۔ اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ کتا اس کے پاس پچھلے 2 سالوں سے تھا، وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ تھا۔ اس نے خونخوار انداز میں اپنی کزن کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مجھے تمہارے کتے کے لیے واقعی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ میں تمہیں اسی لیے کہتی تھی کہ اسے اتنا زیادہ قید نہ رکھا کرو، اسے تھوڑی سی آزادی دیا کرو، کیونکہ جس دن اسے بھاگنے کا موقع ملا اس دن وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ دادی جان آپ مانے یا نہ مانے ہی، لیکن یہ حرکت اسی نے کی ہے، وہ اس پر الزام لگاتے ہوئے بولا۔ توبہ توبہ، شرم نہیں آتی ہے مجھ معصوم پر الزام لگاتے ہوئے؟ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تب تک تم اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ثبوت ہے تو میرے پاس لاؤ، اگر میں نے واقعی ایسا کیا ہوا تو میں تم سے معافی مانگ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور لان میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے کھڑے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا ہو۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہ وحید تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ اس دن دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں خود بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔
وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. تم پلیز اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرو، کیونکہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح نگاہیں چکا کر اس کی منتیں کر رہا تھا. تو تم نے آخر کار مجھے اپنی استانی مان لیا. میں تو بچپن سے ہی تمہیں اپنی ٹیچر سمجھتا. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا. تو وہ کھل کر مسکرا دی تھی. بندہ اگر تھوڑی سی نگاہ آس پاس ڈال دے تب بھی اس کو اندازہ ہو جائے. تمہارا کتا، پلیز اس کو کتا نہ پکارا کرو. وہ میرا ٹومی ہے. تم نے جاننا ہے کہ وہ کہاں پر ہے یا نہیں؟ جی میں نے جاننا ہے، لیکن بدلے میں مجھے کچھ چاہیے ہوگا. وہ پراسرار انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی. تمہیں کیا چاہیے؟ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو اور اس ریکارڈنگ میں یہ بات کرو کہ تم جو کچھ بھی کہو گے وہ پورا کرو گے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. تم نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگا کر دینا ہے جس کے ساتھ میرے شوہر کے تعلقات تھے، اور لوگ تعلقات معمولی نوعیت کے نہیں تھے. اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا. 2 دنوں سے وہ مصطفیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی شرارت نہیں کر رہی تھی، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ اس نے مصطفیٰ کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تھا. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ ان کے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں. ان کا ماضی، حال، مستقبل ہم لوگوں کے سامنے ہی ہے. تم سے جو کہا ہے تم وہ کرو. کیا تم مجھے پوری بات بتا سکتی ہو؟ نہیں، میں ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ ابھی میں نے اسے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی. ٹومی بھی حویلی میں واپس آ چکا تھا. وحید کو چھوٹی سی لڑکی کے لیے افسوس ہو رہا تھا جس نے نہ جانے کس کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا تھا. اگلے دن مصطفیٰ جب ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھا تو وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھی. وہ اسے بہت کھینچی کھینچی رہنے لگی تھی. مصطفیٰ اسے پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ اسے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی. اس دن کالج سے واپسی پر وہ ایک کیفے میں جا کر رکی تھی. مصطفیٰ جو کہ اس کا پیچھا کر رہا تھا کیفے کے شیشے سے نظر آنے والی عورت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے. اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا. وہ زرمین تھی، اس کی یونیورسٹی فیلو، جو کہ ایک زمانے پر اس پر مرتی تھی اور اس پر اپنی جان لٹانے کے لیے بھی تیار تھی. زرمین نے اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کیا تھا. وہ بہت خوبصورت تھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ بھی تھا. اس کو لگتا تھا کہ کوئی انسان اس کو انکار نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کے معاملے میں اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ شرط بھی لگائی تھی، مگر یہ بات الگ تھی کہ وہ شرط ہار گئی تھی. اس دن کے بعد وہ اس کی ذات سے obsessed ہو گئی تھی اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح سے اس انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے. بچپن سے ہی زرمین کو اٹینشن ملی تھی. کبھی بھی کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کو اگنور کیا تھا، اور اسے اسی چیز کا ہی غرور سب سے زیادہ تھا. لیکن جب اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مصطفیٰ شاہ کو پرپوز کیا تو مصطفیٰ نے سختی سے انکار کر دیا تھا اور اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. یہ سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی. وہ اس وقت تو وہاں سے چلی گئی تھی. کچھ دنوں کے بعد مصطفیٰ کو پتہ چلا تھا کہ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے. اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی لڑکی نے اپنی پڑھائی روک دی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھول گیا تھا. زرمین کے دل سے ابھی تک وہ بات نہیں نکلی تھی. وہ روز کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں چبھتی تھی. وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ مصطفیٰ کو بھول نہیں پائی تھی، اور پھر اس نے مصطفیٰ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلوا لی تھی. جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی تھی. جس کالج میں وہ پڑھتی تھی زرمین نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا تھا اور وہیں پر اس نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی. اور تب اس کو یہ بھی اندازہ ہوا تھا کہ وہ حد سے زیادہ نالائق ہے. وہ بہت زیادہ شرارتی بھی تھی. جہاں تک مصطفیٰ شاہ کی پرسنالٹی کا سوال تھا، وہ تو سنجیدہ مزاج انسان تھا. زرمین کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے شادی کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا. اسے اب اس سے جیلسی ہونے لگی تھی. اسی وجہ سے پہلے اس نے ایک رونگ نمبر سے اس کی چھوٹی سی لڑکی کو کال ملائی اور اسے اس کے شوہر کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. پھر اسے اس نادیہ کو ملنے کے لیے بلایا. جب نادیہ نے دیکھا کہ وہ اس کی ٹیچر ہے تو وہ حیران و پریشان رہ گئی. میں جانتی ہوں کہ تم تھوڑی سی کنفیوز ہو، مگر آج میں تمہیں سب کچھ کلیئر کر دوں گی. میں کبھی بھی تمہیں ملنے کے لیے نہ بلاتی.
مگر مجھے پتا چلا ہے کہ تم اس کی منقوہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی برباد کرو۔ وہ ایک فراڈیا انسان ہے جس نے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ دھوکا کیا۔ تمہارے ساتھ نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ تعلق میں تھا، اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ کچھ جھوٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر میز پر گرے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نادیہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ میں اپنے ساتھ کچھ رپورٹس بھی لائی۔ اس نے وہ رپورٹس نادیہ کے سامنے رکھ دی، جسے نادیہ نے غصے سے پھاڑ دیا تھا۔ کیا میں آپ کو بے وقوف لگتی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طرح کی رپورٹس پر یقین کر لوں گی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نادیہ اس طرح کا ری ایکشن دے گی، کیونکہ موبائل پر تو وہ کافی سیریس نظر آ رہی تھی۔ نادیہ ذرا سی اس کی جانب جھکی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں مصطفیٰ صاحب کے ساتھ بچپن سے ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کس قدر باکردار انسان ہے۔ اس کی پاک دامنی کی گواہی میں آنکھیں بند کر کے دے سکتی ہوں۔ آج تو آپ نے حرکت کر دی ہے، دوبارہ کبھی اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے ان کے ساتھ ماضی میں کس طرح کے تعلقات رہے، اور نہ ہی مجھے سب سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ابھی میں ان کے نکاح میں ہوں اور بہت جلد میری رخصتی ہو جائے گی۔ دوبارہ کبھی بھی میرے شوہر کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر نکالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئی اس ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا ری ایکشن دیکھ کر باہر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کافی حد تک اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ اس کو منہ توڑ جواب دے کر آئی ہے۔ اس کو اس لڑکی پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے دادی جان سے کہہ کر رخصتی کی ڈیٹ بھی فکس کر لی تھی۔ نادیہ وہ پہلے کی طرح بے وقوفیاں نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ کافی حد تک سمجھدار ہو چکی تھی۔ وحید کے ساتھ بھی اس کی بات چیت کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ واپس آتی تو یونیورسٹی کے کام میں مصروف ہو جاتی، فارغ ہوتی تو سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ بس یہی اس کی روٹین تھی۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ کسی طرح سے گلی میں داخل ہونا چاہتی تھی، مگر اسے موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ گاڑی سے دو نقاب پوش آدمی باہر نکلے تھے۔ انہوں نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے وہ سائیکو نفسیاتی اور ضمیر مین بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ زرمین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ نادیہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ زرمین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم مصطفیٰ شاہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ بالکل میری جان، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اب تمہاری زندگی کے عوض میں اسے نکاح کر لوں گی، مگر اس سے پہلے وہ تمہیں طلاق دے گا۔ یہ کہہ کر زرمین عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی تھی۔ وہ بھی کھل کر مسکرانے لگی۔ تم ایسا خواب دیکھ رہی ہو جس کی تکمیل کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ نہ تو وہ مجھے چھوڑیں گے اور نہ ہی کبھی وہ تم سے نکاح کریں گے، کیونکہ تم جیسی عورت پر وہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، جس کو عزت و ذلت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر قید کر کے تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ ویسے مجھے ایک بات پر یقین آ گیا ہے، میرا شوہر واقعی بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنی بڑی بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو خوش قسمت ہونا چاہیے، میں نے بغیر کوشش کے اس کو حاصل کر لیا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زرمین غصے سے اس کی طرف بڑھی، مگر باہر سے آنے والی شور کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے 3 گھنٹوں میں مصطفیٰ شاہ اس تک پہنچ جائے گا۔ نہ تو اسے شرط رکھنے کا کوئی موقع ملا تھا اور نہ ہی مصطفیٰ کو بلیک میل کرنے کا۔
اس سے پہلے ہی وہ اس کے پاس موجود تھا۔ مصطفیٰ نے جب اس سے موبائل چھینا تھا تو بدلے میں ایک اور موبائل دیا تھا جس میں اس نے ٹریکنگ ڈیوائس ایڈ کی ہوئی تھی تاکہ وہ لڑکی جہاں کہیں بھی جائے اس کو پتہ چل جائے۔ اب وہ اس لڑکی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس پر مزید اندھا اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر نظر رکھنی بھی ضروری تھی۔ اس نے زمین پر کڈنیپنگ کا کیس کر کے پولیس کے حوالے کیا تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دیکھو، یہ بات میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کلیئر کر دی تھی کہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں صرف ایک ہی عورت سے محبت کرتا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ اپنی عورت کے ہوتے ہوئے میں تمہارے ساتھ نہ تو جھوٹے وعدے کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں کسی جھوٹی امید میں رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے اور میرے خاندان سے دور رہو۔ آئندہ اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو تمہارے سارے کالے کرتوت دنیا والوں کی نظروں کے سامنے لے کر آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ عورت ذات کو اس طرح کی دھمکی نہیں دینا چاہتا تھا مگر زرمین نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ جہاں تک پولیس کی حراست میں جانے کا سوال تھا تو اس کا باپ بہت امیر تھا۔ جانتی تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا باپ اس کو چھڑوا لے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس انسان سے دستبردار ہونا تھا جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ واپسی پر مصطفیٰ شاہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑا ہوا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی اس قدر امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ناچیز صرف اور صرف آپ کا طلبگار ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرا دل مجھے اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کی وجہ سے اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ محترمہ نے آپ کو جو بھی تکلیف دی ہے میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مگر آپ کو بھی تو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ جب ڈرائیور کو میں نے بھیجا تھا کہ وہ آپ کو لے آئیں تو آپ نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ میں اس وقت بھی آپ سے ناراض تھی۔ آپ نے کل رات پھر سے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا تھا بلکہ تمہیں سمجھا رہا تھا۔ آپ یہ ساری باتیں مجھے اکیلے میں بھی تو سمجھا سکتے ہیں۔ مجھے برا لگتا ہے جب آپ سب لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کر دی ہے۔ اب آپ کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اب جو بھی مسئلے ہوں گے وہ ہم آپس میں اکیلے میں ڈسکس کیا کریں گے، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ایک زور سے مکہ مصطفیٰ شاہ کے کندھے پر مارا تو وہ درد سے کرا اٹھا جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی۔ 1 ہی ہفتے کے بعد ان دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ شرارتیں کرتی تھی مگر حد میں رہ کر۔ مصطفیٰ شاہ کو وہ لڑکی بہت عزیز تھی اور وہ اس کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ نادیہ کی اماں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی کا گھر بس گیا تھا، ورنہ جیسی ان کی حرکتیں تھیں وہ اکثر پریشان ہی رہتی تھی۔ اور پھر جب اس کے 2 شرارتی بچے پیدا ہوئے تو وحید اکثر ہی اسے تنگ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے حصے کے سارے بدلے میرے بھتیجے بھتیجیاں لے رہے ہیں۔ جواب میں وہ سارا الزام مصطفیٰ شاہ پر ڈال دیتی تھی اور وہ خاموشی سے اس کا ہر الزام سہ جاتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
شکریہ۔